بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کمالات جو ہے اشرفیہ کے مقدہ سماعت فرمائے۔ تو پہلا ہے موت کے بعد دائمی مسرت، یعنی موت کے بعد ہمیشہ کی جو خوشی ہے اس کے متعلق ہے۔ احادیث اور واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد ساتھ کے ساتھ ہی تنہائی ختم ہو جاتی ہے اور مسلمان کی روح عالم ارواح میں جا کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے مشرف ہوتی ہے اور اپنے عزیزوں کی ملاقات سے مسرور ہوتی ہے، خوش ہوتی ہے۔ غرض یہ کہ وہاں ہر وقت خوشی ہی خوشی رہے گی اور ایسی خوشی ہوگی کہ دنیا میں اس کو خواب میں بھی نہیں دیکھا گیا۔ ارشاد: اولیاء اللہ کے مزار پر پھول چڑھانا بڑی غلطی ہے، کیونکہ دو حال سے خالی نہیں، یا تو ان کی روح کو ادراک ہے یا نہیں، یعنی جس طرح آپ پھول چڑھا رہے ہیں اس اولیاء اللہ کے مزار پر، یا تو ان کی روح کو ادراک ہو گیا یا نہیں ہوا، یعنی انہیں پتہ چل گئی روح کہ پھول چڑھ رہا ہے یا پتہ نہیں چلا پھول چڑھ رہا ہے۔ اب دونوں کی صورت دکھی ہے انہوں نے۔ اگر ادراک نہیں تو پھول چڑھانے کا کیا نفع؟ اگر انہیں محسوس ہی نہیں ہوا کہ پھول چڑھائے گئے تو کوئی فائدہ نہیں، اور اگر ادراک ہے تو خوش، یعنی انہیں پتہ چل گیا پھول چڑھائے گئے ہیں، تو جو شخص جنت کی شمائم و رواحی و عطریات کو سونگھ رہا ہو، یعنی جن کو پتہ چل گیا پھول چڑھائے گئے ہیں، وہ اگر جنت میں ہیں، وہاں جنت کی خوشبو ہیں، عطریات، شمائم و رواحی، جو وہ خوش سونگھ رہے ہیں، تو ان کو ان پھولوں کی خوشبو سے کیا راحت پہنچ سکتی ہے؟ یعنی دنیا کی خوشبو سے کیا فائدہ انہیں؟ بلکہ ان کو تو ان کی مطلب خوشبو سے الٹی ہو جائے گی۔ اگر یہ خوشبو دنیا کی پھولوں کی سونگیں گے تو الٹی ہو جائے گی، کیونکہ وہاں کی جو خوشبو عطریات ہیں، شمائم ہیں اور رواحی ہیں، اس کی تو خوشبو الگ ہے جنت کی، تو فائدہ کچھ نہیں، بیکار ہے، فضول ہے۔ اولیاء اللہ کے مزار پہ جا کے پھول چڑھانا فضول ہے۔ فرمایا دوسرا، مجبور کے لیے ادائیگی حقوق کا طریقہ، یعنی مجبور ہے جو حقوق کی ادائیگی نہیں کر سکتا، اس کا لکھا طریقہ۔ اگر کوئی شخص عمر بھر اس فکر میں لگا رہے ہیں، عمر بھر لیکن فکر ہے اس کو کہ میرے ذمہ جو حقوق دوسروں کے ہیں کس طرح ادا ہو جائیں، مگر افلاس، غریبی یا کوئی عذر کی وجہ سے مجبور رہا، تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، یعنی کسی وجہ سے مجبوری، عذر یا غریبی کی وجہ سے کسی کے ادائیگی نہیں کر سکتا پیسوں کی، تو اس کے لیے اللہ کا ایک وعدہ ہے کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ ہم خود حقوق ادا کر دیں گے اور اس شخص پر اصلاً مواخذہ نہ ہوگا، اور اس شخص کا کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، اس کا اللہ تعالیٰ حقوق خود ادا کر دیں گے، لیکن اس کی نیت تھی دینے کی، لیکن غریبی کی وجہ سے نہ دے سکا، نہ کسی عذر کی وجہ سے دے سکا، تو اللہ تعالیٰ اس کے حقوق خود ادا کر دیں گے انشاءاللہ العزیز۔ یہ ہے، اللہ تعالیٰ اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق آسانی سے نوازے تمام امت مسلمہ کو، اور غیروں کو بھی ہدایت کاملہ مستمرہ عطا فرمائے، تو اس نالائق کو بھی۔ آمین ثم آمین۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔